ہمارے ہاں اکثر اس موضوع پہ ڈرامے بھی بنتے ہیں، بات بھی ہوتی رہتی ہے کہ جہیز بہت بڑی لعنت ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جہیز بہت بڑی لعنت ہے۔ اس رسم کی وجہ سے جو ہم پتہ نہیں ہمارے ہاں کہاں سے آئی ہے، دنیا کے کسی ملک کے اندر جہیز اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے والدین کے لیے جو واقعی اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دے سکتے، جن کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، ایک باپ کمانے والا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ شادیاں کر سکے، ان کو اپنے گھر رخصت کر سکیں۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی جو بے غیرتی اور بے شرمی ان خاندانوں کی ہے جو اپنے بیٹوں کے لیے ایسی بہو چاہتے ہیں جو اپنے ساتھ بہت زیادہ جہیز بھی لے کر آئے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہیں۔ اس کی وجہ سے لڑکیاں جو اپنے گھر میں ان کی ایجز زیادہ ہو جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، اور سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیدادوں میں سے حصہ ہی نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جہیز دے دیا بیٹی کو تو اب اس کا باپ کی جائیداد میں سے حصہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اس قابل کیا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، آپ نے اسے اپنے گھر اپنا محتاج بنا کے رکھا، اور جب اس کا نکاح کر دیا تو اپنے شوہر کا محتاج بنا کے رکھا، تو اس کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ اس کے پاس اعتماد ہے، نہ اس نے دنیا دیکھی ہے، تو آپ ایک ایسی بیٹی کے بالکل ہاتھ کاٹ کے اس کے شوہر کے حوالے کر دیں۔ اور اس کے اوپر دوسرا سب سے بڑا ظلم یہ کہ آپ اس کو اپنی جائیداد میں سے اس کا جائز حصہ جو ہے، جو آپ کے دین نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے کہ آپ وہ دیں، آپ وہ حصہ بھی اس کو نہ دیں، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر علماء بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈرامے بھی بنتے ہیں، لیکن اس شدت سے نہیں بنتے جس شدت سے ہم جہیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن جائیداد کے بارے ہم کبھی بات نہیں کرتے۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ لعنت اتنی شدت سے رائج نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہے۔ اور اس معاملے کے پیچھے اگر بیٹی نے مانگ ہی لیا، بہن نے مانگ ہی لیا حصہ باپ سے یا بھائی سے، تو اس کے اوپر جو ظلم روا رکھا جاتا ہے، یا اس کو جس تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی جو بےعزتی کی جاتی ہے، اس کو جتنی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بے شرم ہو گئی ہے، حصہ مانگتی ہے، حالانکہ اس کا یہ جائز حق ہے۔ ہمارے ہاں کئی ایکسٹریم قسم کی جو ہے انسیڈنٹ بھی ہیں جس میں عورت اپنی جان سے جاتی ہے، جان سے نہیں جاتی تو تشدد کا سامنا کرتی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک لڑکی ماری گئی، گلا گھوٹ کے مار دیا اس کو۔ اس کا قصور تو قصور تو پتہ نہیں کیا ہوگا، جو بھی مطلب گفتگو کرنے والے تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ جائیداد کا قصہ تھا، جائیداد کی کہانی تھی۔ ہر سال ایسے واقعات ہوتے اور ہزاروں ایسے جو رپورٹ نہیں ہوتے، ہزاروں ایسی بیٹیاں ہیں جو ضرورت کے باوجود اس بات کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتی کہ ہمارا حصہ دو۔ وہ جہاں مرضی لے کر جائیں، اپنے پہ لگائیں، اپنے بچوں پہ لگائیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کے اوپر تو فرض ہے کہ آپ اپنی بیٹی بہن کا حصہ دیں اپنی جائیداد میں سے، جتنا ان کا بنتا ہے، نہ کم دیں نہ زیادہ دیں۔ آپ کو جہیز لعنت لگتی ہے، ختم کر دیں، لیکن جائیداد میں سے حصہ مانگنا اور دینا وہ تو لعنت نہیں ہے، وہ تو آپ کے دین نے کہا ہے، آپ کے رسول نے کہا ہے، اور دنیا میں یہ قانون بھی رائج ہے، ساری دنیا دیتی ہے۔ آپ کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن اتنی کم تر ہے کہ آپ کے حصے میں سے، آپ کی جائیداد میں سے اس کا کوئی حصہ ہی نہیں بنتا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایک جہیز دے دیا ہے، آپ نے ساری ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دی ہے، اب اس کے بعد وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بیٹے کے لیے آپ اس کی ساری خواہشات پوری کریں، آپ اس کو اچھا پڑھائیں، آپ اس کو اچھا لکھائیں، اس کی نوکری کے لیے لوگوں کی منتیں بھی کریں، سفارشیں تلاش کریں، پھر اس کی شادی کروائیں اپنے پیسوں سے، اس کے لیے گھر بھی بنوائیں، اس کے ناز نخرے، اس کی بیوی کے لیے سونا بھی بنوائیں، لیکن اپنی بیٹی کے لیے آپ کو جہیز لعنت لگتی ہے، اور جائیداد میں سے حصہ دینا آپ کو جو ہے وہ ظلم لگتا ہے، اس پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گھر کا بٹوارہ ہو جائے گا، اس میں آپ کا لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے آپ کی بیٹی کا حصہ مار جائے گا۔ یعنی کون سے معاشرے میں ایسا ظلم رائج ہے جیسا ہمارے معاشرے میں ہے؟ لعنت ہوگی، جہیز ہوگی، بالکل لعنت ہوگی ان والدین کے لیے جو واقعی پریشان ہیں، جن کی دو دو چار چار بیٹیاں ہیں، ان کے لیے پریشان ہیں۔
ہو سکتی ہے. اور ان والدین کو بھی سوچنا چاہیے. اتنی بھی کیا آپ کو بیٹے کی خواہش ہے کہ آپ ایک بیٹے کے چکر میں 7 بیٹیاں پیدا کر لیں؟ تو بھائی آپ پہلے سوچ لو. آپ پیدا کی ہیں تو ان کو حق تو دو ان کا. آپ نے پیدا کیا ان کو بیٹے کے چکر. وہ تو شکر ہے بیٹا نہیں آیا، تو ورنہ تو آپ میرے خیال میں کسی اور ہی پریشانی میں ہوتے ہیں. آپ نے 5-4 بیٹیاں پیدا کر لیں، جب جہیز دینے کی بات ہوئی تو آپ کہتے ہیں لعنت ہے. آپ کے وہی 5-7 بیٹے ہوتے تو آپ ان کے گھر نہ بناتے، آپ ان کو نہ پڑھاتے، ان کے ناز نخرے نہ اٹھاتے، آپ سب کچھ کرتے آپ. لیکن بیٹیوں کی جب باری آتی ہے تو آپ کو موت پڑ جاتی ہے. آپ کو جہیز بھی لعنت لگنے لگتا ہے، اور آپ کو جائیداد میں سے حصہ دینا ظلم لگتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور دے، ہم سب کو شعور دے، ہم سب کو کچھ تھوڑا سوچنے کی توفیق دے کہ جو اصل لعنت ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں.